حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روایت منسوب کرنا بغیر احتیاط کے جائز نہیں۔ رسول اللہ کی حدیث جس جملے کے بارے کہا جائے تو احتیاط کی جائے، اگر اس کا ثبوت نہیں تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس سے آخرت کی بربادی کا راستہ ہے۔ آج کل بلکہ تقریباً ہر سال سفر کے آخری دنوں میں ایک میسج شروع ہو جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے خروج کی مبارک دے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ پھر کچھ اور نوجوان جو زیادہ بہادر ہوتے ہیں وہ یہ بنا دیتے ہیں جو ربیع الاول کے چاند کی خوشخبری دے، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو مبارکوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات وہ جھوٹی روایت کے زمرے میں آئے گی، کیونکہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کی جو خبر دے یہ تو روایت سرے سے ہے ہی نہیں، اور جو سفر کے ختم ہونے والی روایت ہے وہ بھی کوئی سند کے اعتبار سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملا، بلکہ جہاں بھی روایت اس کی ملتی ہے انتہائی وہ کمزور بلکہ موضوع کی حد تک علماء نے اس کو کہا ہے، جھوٹ کہا ہے۔ صرف ایک دو مقام پر کچھ علماء نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو، اس حدیث کے متعلق موضوع کی وضاحت کے بغیر۔ روح البیان میں ایک جگہ ہے، اس طرح ایک آدھ اور مقام ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک اور محمل پر لیا ہے کہ نبی پاک اپنے وصال کے انتظار میں تھے اور یہ آخری سال کی بات ہے، تو آپ کو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جب سفر چاند ختم ہوگا تو میری وصل کا مہینہ آئے گا۔ ظاہر ہے اگر اس سیاق کلام میں دیکھا جائے بالفرض ہو بھی کوئی روایت تو بھی ہمارے لیے تو مبارکیں دینے کا موقع نہیں، جبکہ اس حدیث کے متعلق جن علماء نے رد کیا ان کے کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے الموضوعات امام صغانی کی، یہ 650 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اس روایت کے بارے لکھا کہ یہ موضوع ہے۔ ایک اور کتاب ہے الخلاصہ فی معرفت الحدیث، اس کے مصنف 743 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی اس کو جھوٹ قرار دیا۔ ایک کتاب ہے مشیخۃ القزوینی، اس کی 106 صفحے پر ہے، 750 ہجری میں وفات ہے، انہوں نے کہا لا اصل لہ، اس کا کوئی اصل نہیں۔ بریقہ محمودیہ، یہ بڑی ایک جامع کتاب ہے اور مولانا شاہ احمد رضا خان اس کے بکثرت حوالہ جات دیا کرتے۔ ان کی وفات ہے مصنف کی 1156 میں۔ انہوں نے کہا ہوا کذب محض، یہ خالص جھوٹ ہے، یہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری والی روایت ہے، خالص جھوٹ ہے۔ اس طرح کشف الخفاء اجلونی میں، موضوعات ملا علی کاری میں، لا اصل لہ، فتاوی عالمگیری اس کے 5ویں جلد صفحہ 380 پر انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اور بے اصل ہے، وہ کذب محض، یہ خالص جھوٹ ہے۔ اس طرح الفوائد المجموعہ اس کے صفحہ 434 پر ہے، اس کا بھی موضوع قرار دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ جس حدیث کو محقق علماء کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اس کو حدیث کے طور پر پھیلانا، جس روایت کو محققین علماء جھوٹ قرار دیتے ہیں، اس کا اصل نہیں مانتے، انکار کرتے، اس کا کوئی اصل نہیں، اس کو رسول اللہ کی حدیث کے طور پر پھیلانا، یہ تو اس کیٹیگری میں آنے کا راستہ ہے نا جس میں نبی پاک نے فرمایا من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانے وہ اس کی جزا جہنم ہے۔ ایک مقام پر فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنا لے۔ تو چونکہ عوام نے اس روایت کو پھیلا دیا تو اس لیے اس کا رد کرنا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے اس کے انکار اور رد کے لیے یہ گفتگو بیان کی ہے۔ یہاں اس کے ساتھ ایک اگلی بات شروع ہوئی کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ تو منحوس ہے،
اس میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سفر کے بارے تو کمزور روایات ہیں، بہت کمزور، اور اس کے انکار پر کہ اس میں ایسا کچھ نہیں، یہ مضبوط ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے لا سفر، سفر کچھ نہیں، اس کے معنی مختلف بیان کیے علماء نے، اور قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے بیان کیا، امام بیضاوی نے اس روایت کے بارے میں یہ بیان کیا کہ لا سفر قال البیضاوی یحتمل ان یکون نفیا، اس میں احتمال ہے کہ اس کی نفی مقصود ہو، کس کی؟ لما یتوہم ان الشہر سفر یکثر فیہ الدواہی، اس مہینے میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس مہینے میں بہت سے اکابر اولیاء فوت ہوئے، تو باقی مہینے بھی خالی تو کون ہی اولیاء کی وفات سے؟ اگر یہ کہنا چاہے کہ اس مہینے میں بعد کو بیماریاں آئیں، باقی مہینوں میں بھی آتی ہیں، تو اس لیے اس قسم کے مفروضے، اس قسم کی باتیں مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے پہلی امتوں کے لیے بعض اوقات منحوس تھے، جس طرح فی یوم نحس مستمر، پکا منحوس دن، یہ بدھ کے بارے تفاسیر بتاتی ہیں، لیکن وہ بھی پہلی امتوں کے لیے تھا۔ اور زیادہ تحقیق میں تو پھر یہ ہے کہ یہ دن، مہینہ، کوئی زمانہ بذات خود منحوس نہیں، نحوست ہے تو بندے کے عمل میں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ فلاں ثواب کی وجہ سے بندہ وہ یہ نحوست میں چلا گیا، فلاں ستارہ فلاں برج میں پہنچ گیا، فلاں واقعہ ہو گیا، تو یہ کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خارجیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلنے لگے، تو ایک آپ کا سپاہی جس کا نام تھا عفیف بن قیس، وہ کہنے لگا حضرت جی اس ٹائم نہ نکلو، یا امیر المومنین لا تخرج فی هذه الساعة، اس گھڑی میں نہ نکلے، انہا ساعۃ نحس، یہ منحوس گھڑی ہے، لیعدوک علیک، آپ کے دشمن آپ پر غالب آ جائیں گے، اس میں دشمنوں کے لیے مفید، آپ کے خلاف مضر ہے۔ فقال له علی، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا، توکلت علی اللہ وحدہ، میں نے اللہ وحدہ لا شریک پر اعتماد کیا، وَأَسَيْتُ رَأْيَ كُلِّ مُتَكَّهٍ، ہر نجومی شجومی کی رائے کہ میں نے نافرمانی کی، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ انت تعظم، تو سمجھتا ہے، انک تعرف، تو پہچانتا ہے، تیرا گمان ہے کہ تو سمجھتا ہے کامیابی کا وقت کب ہے، نقصان کا وقت کب ہے، تیرا یہ گمان ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے اللہ پر اعتماد کیا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما بن دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، جو بھی حرکت کرنے والا ہے اللہ پاک اس پر گرفت رکھتا ہے، اللہ پاک کی اختیار کے بغیر کوئی مخلوق کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، آیت پڑھی، پھر آگے بات نہ مانی گئے، اور اس جنگ میں ان کے مقابلے میں آنے والی فوج کے صرف 5 بندے بچے، باقی سب قتل ہوئے۔ ثم سار الیہم فتحنہم، سب کو پیس ڈالا جمیعاً، ان میں سے لم یفلت منہم الا 5، صرف 5 لوگ بچے۔ لغت کا امام ہے مبرد، اس کی وفات 285 ہجری میں ہے، اس کی کتاب الکامل میں یہ لکھا ہے واقعہ، وہ سکہ راوی ہے۔ ایک یہ بات سمجھ آ گئی۔ دوسری، اکثر یہ ہوگا کہ جو ایک کے لیے منحوس دوسرے کے لیے مفید، وہ سکندر نامہ میں لکھا ہے نا، جب اسکندر بادشاہ ایران کے محاذ پر پہنچا، دارا کی فوج سے جنگ تھی، اتفاق سے چاند کا گرہن ہو گیا، جس سے اگلی صبح لڑائی تھی، اور یہ یونانی شاید ہمارے پنجابیوں کی طرف بڑے ہی توہم پرست تھے، وہاں میں پڑھنے والے، تو
تو کسی نے شوشہ چھوڑ دیا، چاند تعبیر ہوتا ہے بادشاہ سے، چاند کے گرہن کا مطلب ہے کہ تمہارا بادشاہ قتل ہو جائے گا، تو بڑا رونے دھونے لگے۔ اسکندر نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا جی چاند کو گرہن ہو گیا اور چاند بادشاہ ہوتا ہے، کل جنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ قتل ہو جائے گا، اور ہم اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اپنے علاقے میں بھی نہیں، اور پہنچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا، تو اس لیے پریشان بیٹھے ہیں لوگ۔ اس نے اس کا حل بتایا، کسی اپنے وزیر سے مشورہ کیا، ان کو یہ کہا کہ میں اپنے وزیر فلاں جو ہے وہ بڑا سیانہ ہے، نجوم کی مہارت رکھتا ہے، اس سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ اس سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ ان کو یہ بات کہو کہ یہ ٹھیک ہے چاند بادشاہ سے تعبیر ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ ہماری فوج اور ہمارا بادشاہ انہوں نے خیمے لگائے ہیں دارا کی فوج کے مد مقابل مشرقی سمت میں، دارا کی فوج ہے مغربی سمت میں، اور چاند اس وقت مشرق میں نہیں مغرب میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب والوں کا بادشاہ جو ہے نا وہ قتل ہوگا۔ یہ نفسیاتی علاج کے ساتھ لوگ حوصلے بلند ہو گئے اور وہ جیت گئے۔ یعنی یہ توہم سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر ایک اور دیکھیں، ہارون الرشید کا بیٹا معتصم، جس نے وہ مامون کی بدعت کو ختم کیا خلق قرآن کے حوالے سے، جو علماء کے لیے مصیبت بنا تھا، حضرت احمد بن حنبل اور دیگر حضرات، تو اس معاملے کو اس نے فروغ کیا اور اہل سنت کا بول بالا کیا اور علماء اہل سنت کی تعظیم بجا لایا۔ اس کے دور میں کوئی معاملہ تھا جس میں انگریزوں کے کسی علاقے پر فوج کشی کرنا تھی، اموریہ جگہ کا نام تھا جہاں جانا تھا جنگ کے لیے، پورے علاقے کے نجومی وہ اکٹھے ہو کر آگے، مامون لایا تھا نجومیوں کو، نجومی اکٹھے ہو کر آگے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نہ جائیں، اگر اس وقت آپ گئے تو شکست یقینی ہے، اور زیادہ تر تو یہ کہ آپ قتل ہو جائیں گے، بچ کر آنا ناممکن ہے، اگر آپ بھی گئے شکست بڑی واضح ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں اس وقت دینی حمیت کا، غیرت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابھی انگریز کے خلاف جنگ کی جائے اس قوم پر، تو میں جا رہا ہوں، تو میں نے نہیں آنا، تو میں لے کر کون جاتا ہے؟ میرے ساتھ میری فوج ہے، ہم جائیں گے اور اللہ کے حکم سے فتح یاب ہو کر آئیں گے۔ پھر بہت بڑی فتح ہوئی، اور ایسے اتنا مال غنیمت اور اتنے زیادہ قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور کافروں کو پھر مدتوں تک اس علاقے کے لوگوں کو بغاوت کی جرت نہ ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا، تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے لکھا، مختصر تاریخ دمشق ہے علامہ ابن منظور افریقی کی، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا۔ اسی طرح خطیب بغدادی کی کتاب ہے القول فی علم النجوم، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے کوئی خادم تھے رات کے وقت، اور اس نے کسی بہانے سے ستاروں کی طرف متوجہ کیا، یہ ستارہ اس برج میں آ رہا ہے اور یہ نقصان کا خطرہ ہے، کوئی اس قسم کا اس کا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تو مجھے اس طرف توجہ دلاتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ستارے کہاں جاتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، ہم تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا حکم ہے وہ کریں گے۔ پھر فرمایا ان لا نقیم للشمس ولا للقمر، ہم سورج اور چاند کے یہ وزن نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری تقدیر بدلا لیں گے، لیکن نصیر باللہ الواحد القہار، ہمارا تو حرکت وہ اللہ واحد قہار غالب کے ساتھ ہے، جس طرح اس کا حکم ہوگا ہم کریں گے۔ یہ علامہ دینوری کی کتاب عیون الاخبار، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اہل حق وہ نہ ستاروں کی وجہ سے اپنے کام بدلاتے اور نہ ہی مہینوں اور دنوں پر آتے۔ بہت مشہور تھی یہ بدھ کے بارے میں، اس امت میں بھی ایک روایت بڑی پھیلی، لیکن جب اس کا وہ تفتیش کی تو ضعیف ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے۔ اور شارحین نے کہا کہ اکثر یہ ہوگا جو ایک کے لیے منحوس ہے دوسرے کے لیے مفید ہے، اکثر یہ ہوگا کہ جو ایک کے لیے منحوس ہے دوسرے کے لیے مفید ہے۔ جب گزشتہ امتوں میں دیکھیں جہاں یوم نحس مستمر کا لفظ ہے، ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا واقعہ،
تو کیا اس موقع پر ہود علیہ السلام کے لیے خوشخبری اور کامیابی نہیں تھی؟ یعنی اللہ کے دشمنوں پر وہ دن منحوس اور اللہ پاک کے دین کے خادموں پر وہ دن مفید۔ اسلام نے تو ہمیں سکھایا یہ ہے لا تیارہ، نحوس تو کچھ نہیں، بدفالی نہیں، یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اگر ضعیف روایت کوئی ہو بھی تو اس کے خلاف صحیح حدیث کو یقیناً ترجیح ہوگی۔ باقی اس کے باوجود اگر کوئی احتیاط کرے جی بعض اوقات جی ان دنوں میں بعد اللہ پاک کے پیارے بندوں پر بھی عتاب ہوئے یا یہ وہ، تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت نہ کرے۔ ویسے وقت ڈھونڈے، کون سا وقت ہے جس دن نہ اللہ کے کسی دشمن کو سزا ہوئی اور نہ اللہ کے کسی پیارے کو عتاب ہوا؟ شاید تلاش کرنے میں مشکل ہی ہو جائے اسے، لیکن ٹھیک ہے کوئی احتیاط کرتا ہے کر لے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ باقی یہ مکتوبات شریف میں تمہیں بتایا تھا کہ نبی پاک کی ولادت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا آپ کی ولادت سے پہلے بعض اوقات منحوس تھے، ولادت کے بعد اب کوئی وقت منحوس نہیں۔ اب ہم پھر آتے ہیں سفر کے مہینے پر۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جواہر الفتاوی میں ہے، کسی عالم کے بارے میں نے ان سے سوال کیا، ان جماعت لا یسافرون فی سفر، کہتے ہیں جی سفر دے میں نے سفر نہیں کرنا، نہیں تو بند پیسی سارا سال مجھ سفر چ گزرسی وغیرہ۔ پھر وہ اپنی اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے نبی پاک کی طرف نسبت کرتے ہیں، من بشرنی بخروج سفر نکلے کی جو خوشخبری دے وہ کذب و محض، یہ خالص جھوٹ ہے، اور جو سفر نہیں کرتے وہ فلاں نہیں کام کرتے اس مہینے میں، یہ دور جاہلیت کا اثر ہے، اسلام کا کچھ نہیں ہے اس میں۔ خود حضور علیہ السلام نے تو اس مہینے میں حضرت یہ ام المومنین صفیہ سے نکاح اسی مہینے میں کیا ہے نا، سفر میں۔ اور بھی کئی اس طرح کے مقدس نکاح میں سفر کے مہینے میں واقع ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ یہ بات جو ہم نے بیان کی یہ بریقہ محمودیہ میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ ایک اور تفسیر روح البیان انہوں نے بیان کیا، قال حضرت الشیخ الشہیر بفتادہ افندی، اس علاقے کے کوئی مشہور عالم ہوں گے، ان نحوست الایام کثیر تفات عن المؤمنین بشرف نبینا علیہ السلام، دنوں کی نحوست نبی پاک کی وجہ سے اب ختم ہو چکی، ہر لحظہ ہے مومن کا نئی آن نئی شان، ایماندار کا تو ہر لمحہ ہی ربیع الاول ہے، پہلی بہار ہے، بس اللہ اور رسول کی فرمان برداری میں رہے اور اسے کسی چیز کی نحوست سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں وقال فی عقد الدرر واللعالی، یہ 7ویں 8ویں صدی ہجری کی ایک کتاب ہے اور اس کے مصنف ایک بڑے عالم تھے، اس میں ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَالِ يَتَشَاءَمُ مِنْ سَفر، بہت سے جاہل لوگ سفر کے مہینے سے نحوست پکڑتے ہیں، وَالتَّشَاؤمُ بِالسَّفر مِنْ جِنْسِ الطِّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، سفر کے مہینے کو منحوس جاننا یہ اس قبیلے سے ہے جسے نبی پاک نے روکا ہے، لا طیرہ نحوست نہیں، یہ اسے نحوست پکڑتے ہیں، تو یہ اس ممنوع حصے میں آتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے 3 جلد صفحہ 428 پر یہ عبارت موجود تھی۔